ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن میری ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور اس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی پوری فرماتا ہے اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دین اسلام ایک مکمل دین اور جس میں ہر جہت سے، ہر اعتبار سے تعلیمات ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے لیے اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ دین اسلام نے اس کی جان کی تحفظ کو بھی بیان فرمایا ہے، اس کی عزت اور اس کا مال، ان کے بھی تحفظ کو دین اسلام نے بیان فرمایا ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے مال اور اس کی عزت اور اس کی جان کی حفاظت کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے۔ دین اسلام کے اس کے اصول بالکل واضح اور تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ حیا یہ اسلام اور ایمان کی علامت ہے۔ حیا یہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی ایک پہچان ہے، ان کی علامت ہے کہ ان کے اندر حیا کا پہلو وہ غالب رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں ظاہر کے اعتبار سے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک دلوں کے معاملات بھی اللہ جانتا ہے، اور خود رب نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، اللہ آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں ہے چھپا ہوا رب تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ دل سے صرف پردہ کریں اور بقیہ ظاہراً جیسے مرضی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں ظاہر کے اعتبار سے بھی یہ حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، آپ مومنوں سے ارشاد فرمائے، مومن مردوں سے، کیا کہ وہ مومن مرد اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور مومن عورتوں سے بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی پاک دامنی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہی پردہ، یہی حیا جسے کہا کہ جو یہ اختیار کرتا ہے اور جو خواتین اسے اختیار کرتی ہیں، شیطان کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ حیا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی با حیا اور با پردہ عورتیں جن کا معاشرے کے اندر بہت وقار ہوتا ہے اور انہیں عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، پردہ دار عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا،
وہ لوگوں کی میلی نظروں سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ معاشرے کے اندر بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اگر حیا کو اختیار کیا جائے اور پردے کو اختیار کیا جائے تو معاشرے کے اندر امن و سکون ہوگا، اور کئی طرح کے بگاڑ، کئی طرح کی آپس کے اختلافات، بلکہ معاذ اللہ کبھی کبھی قتل و غارت کے معاملات، اور اس کی بیسک بھی بے پردگی، اس کے پیچھے بھی اس طرح کی بے حیائی والے کام وہ ہوتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ مرشد کے ناظرین، اس بات کو یوں سمجھ لینا چاہیے، یہ قطعاً گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ عورتوں پر بہت زیادہ شریعت کی طرف سے ایسے احکام ہیں کہ ان کو قید رکھا گیا ہے، ان کو گھر کے اندر بند کیا گیا ہے، اور یہ ان کے اوپر معاذ اللہ کوئی ظلم کی صورت ہو۔ نہ، ہرگز نہیں۔ یہ شیطان کے بہکامے ہیں، یہ شیطان کے بہکامے ہیں، اور ایسے لوگ جو شیطانی راستوں کو اختیار کرتے ہیں، شیطانی ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی جو طرح طرح سے معاذ اللہ مسلمان مردوں کو بھی اور مسلمان عورتوں کو بھی ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کے تحفظ کے لیے اسے پردے میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسلام نے اس عورت کے تحفظ کے لیے اس لیے فرمایا ہے، ذرا آپ اس مثال کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی میٹھی چیز ہے تو اب اگر اسے مکھیوں سے بچانا ہے، اسے دیگر کسی اور چیز سے بچانا ہے تو اسے ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے۔ آپ کے پاس زیور ہو، آپ کے پاس کوئی اور خزانہ ہو تو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ اس کی حفاظت رہے اور کسی کی نظر بھی اس کی طرف نہ پڑے۔ شریعت نے عورت کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے، عورت کے وقار کو بلند کرنے کے لیے اسے ڈھانپنے کا اور اسے پردے میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہی حیا سے اسے تعبیر کیا ہے۔ مدنی کے ناظرین، ایک صحابیہ تھی ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیٹا شہید ہو گیا، اور یہ اپنے پورے چہرے کو ڈھانپے ہوئے اس کی بیٹے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ بیٹا کہاں شہید ہوا ہے، اور اس بیٹے کے جسم کے پاس پہنچ رہی تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے اور آپ ابھی بھی پردے کی حالت میں اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو بہت خوبصورت بلکہ ایسے سنہری کلمات انہوں نے ارشاد فرمائے، اور آج کے ہر مرد کو بھی اور عورتوں کو بھی یہ اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہیے، خوشی ہو یا غمی ہو۔ ان کے یہ خوبصورت کلمات ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ آج کبھی خوشی کا کوئی معاملہ آتا ہے، چاہے وہ نئے سال کی خوشی ہو، نیو ایئر کے نام سے خوشی ہو، شادی کی خوشی ہو، سالگرہ کی خوشی ہو، تو ہمارے گھروں میں اس وقت عمومی طور پر ہر ایک کی بات نہیں کرتا، ہر ایک ایسے نہیں ہے، لیکن اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے ارد گرد اگر یہ معاملات نظر آتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ جب ایسی خوشی کے مواقع آتے ہیں تو اس وقت یہ کہہ دیا جاتا ہے ایک ہی تو دن ہے، ایک دن میں بچوں کو بھی آزاد، گھر کی عورتیں، خواتین، یہ سب اگر اس طرح ان کو آزادی دے دی جائے کہ ٹھیک ہے جو کچھ مرضی چاہیں کریں، تو پھر بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک دن کی خوشی اور وہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جو بسا اوقات پوری زندگی کے لیے ایسا روگ لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے چینل کے ناظرین، ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ رہنا ہے، شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور کبھی بھی خوشی کی حالت میں بھی خوشی کہہ کر، خوشی سمجھ کر اپنے آپ کو شریعت کی حدود سے، شریعت کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکالنا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ارشاد فرمایا اے ایمان والو،
شیطان کی راستوں کی اتباع نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ جب آدمی شیطانی راستہ اختیار کرتا ہے تو شیطان کوئی اچھائی کا تھوڑی کہے گا، وہ تو تمہیں فحش اور برائی کی طرف وہ چلائے گا اور اس کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین وہ برائی سے منع کرتا ہے، فحش کاموں سے منع کرتا ہے، ایسی گفتگو سے منع کرتا ہے، ایسی برائی دیکھنے سے منع کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ہے، حفاظت آنکھوں کی بھی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی ہیں، اور آپ اس وقت ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، ظاہری وصال فرمایا، تو 6 مہینے کے عرصے تک یہ حیات رہیں۔ تو وہ 6 مہینے کا عرصہ بڑا ان کا ایک کیفیت میں، ایک غم والی کیفیت میں، یعنی ان کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، اور صرف ایک ہی موقع تھا جب ان کو مسکراتے دیکھا گیا، اور وہ بیان کیا گیا کہ جب ان کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ اب میت کو بڑی حفاظت اور پردے کے ساتھ بھی قبرستان لے جانا پاسبل ہے، ممکن ہے، اور یہ جب ان کے سامنے بیان کیا گیا کہ اس طرح یہ پاسبل ہے، تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ ہمارے جنازے کو بھی اس طرح کسی غیر کی نظر نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر! یہ ان کا مقام اور مرتبہ، شان دیکھیے اور کردار دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا گزر ہوگا تو اس وقت قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اے اہل مجمع، اے قیامت میں جمع ہونے والو، اپنی نگاہیں جھکا لو، حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا پل صراط سے گزر ہونے والا ہے، اور لوگوں کو، مجمع کو کہا جائے گا اپنی نگاہیں جھکا لو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ! یہ قیامت کے دن بھی ان کے بارے میں اعلان ہوگا۔ ایسی حیا اور ایمان کا یہ تقاضا بھی یہی ہے، ہمیں اپنے ان بزرگوں کے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، اپنے آئیڈیل یہ بزرگ ہستیاں، صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات، نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں، آپ کی ازواج مطہرات، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، اور ان کی تعلیمات وہ اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے اور دینی چاہیے، تاکہ ہمارے گھر کے بچے بھی، وہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اس اعتبار سے ایک پردے اور شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے، اگر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کو بھی شریعت کے احکامات کے مطابق اس کو گزارے، نہ کہ خوشی یہ کہتے ہوئے کہ ایک دن کی تو بات ہے، کرنے دو جو کرنا ہے۔ نہیں، ہمارا اسلام اس کی ہرگز بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حیا کی دولت عطا فرمائے۔ مدشن کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خواتین نے ایک سوال کیا، اور سوال اتنا اعلیٰ کہ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، اور ہمارا ایسا کوئی عمل نہیں جسے ہم بجا لا کر درجہ جہاد اور فضیلت جہاد وہ حاصل کر سکیں۔ عورتوں کا سوال ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خوبصورت،
بہت پیارا، اور آپ کے سارے ارشادات ہی پیارے ہیں، وہ پیاری ہی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے، یعنی گھر میں ٹھہری رہے، وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! مجاہد اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، تلوار سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور پھر درجہ جہاد میں ان کو جہاد کی فضیلت اور جہاد کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ خواتین جو اپنے آپ کو گھروں میں روکے رکھی اور اپنی حیا، پردے، اپنی عفت، پاک دامنی، اس کی حفاظت کرتی، اللہ رب العالمین انہیں بھی ان مجاہدین کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی حیا کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور پہلی کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو درود پڑھو اس غیب بتانے والے نبی پر، اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں کا درود پڑھنا تو مختلف انداز سے، جیسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو ان پر۔ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے جو درود بھیجتے ہیں، ایمان والے درود بھیجتے ہیں تو مختلف کلمات ہیں، سیغے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہے یا دیگر درود پاک ہیں، یہ ایمان والے یوں پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ جب اسی درود کی نسبت اللہ کی طرف ہو اور اسی درود کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، تو فرشتوں کی طرف درود کی نسبت کا معنی یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ ان کی دعا کرتے ہیں۔ اور رب عز و جل کا درود بھیجنا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، خاص رحمتیں۔ اللہ کی رحمتیں تو اپنے محبوب پر برستی ہی برستی ہیں، اور وہ محبوب آقا ہیں جنہیں رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ لیکن جب ایمان والے درود بھیجتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج، یعنی اپنے محبوب پر رحمتیں بھیج، اپنے محبوب پر رحمتیں نازل کر۔ تو اللہ کا درود بھیجنا مراد اللہ خاص رحمتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے رسول پر اللہ رب العالمین وہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کا درود وہ رحمت کی دعا کرنا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ ان پر رحمتیں ہوں۔ اور ایمان والے یہ مختلف سیغوں کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، اور اس درود جو مختلف سیغوں کے ساتھ بھیجتے ہیں ان سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ دعائے رحمت کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرتے ہیں، درود بھی بھیجتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت گویا کہ نعت ہے، اور جی ہاں ملچنے کے ناظرین صریح نعت ہے، یعنی اس نعت کسے کہتے ہیں؟ شان مصطفیٰ، نبی پاک علیہ السلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی تعریف، آپ کی مدح سرائی۔ تو یہ نعت اس سے بڑھ کر اور کیا مدح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے جھک جائیں اور فرشتے سجدہ کریں۔ یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے تھا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیمی سجدہ کریں، اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کو فرشتوں کے سامنے اور سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ یہ آدم علیہ السلام بڑی فضیلت والے ہیں کہ یہاں فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سب کے سامنے جو بیان فرمایا تو وہ اس انداز سے کہ فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور صرف فرشتے نہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص
نعت ہے، آپ کی صریح تعریف قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ وہاں صرف فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اللہ کا سجدہ کرنا ممکن ہی نہیں اس طرح۔ تو یہاں پر فرمایا کہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، ساتھ رب تعالیٰ بھی وہ درود بھیجتا ہے۔ تو یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام اس اعتبار سے جو شرف فرشتوں کے سجدہ کرنے سے آدم علیہ السلام کو ملا، یہ شرف اس سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجے۔ تو جب رب بھی درود بھیجے، فرشتے بھی درود بھیجے، تو ایمان والوں کو تو چاہیے بڑھ چڑھ کر کثرت کے ساتھ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں اور اسے ہی اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوسری کال کی طرف۔ سر جی آپ سے یہ سوال تھا کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اگر اس میں فرض نماز جس طرح زور کی نماز، اگر اس میں 4 فرض 2 سنت تو 2 نوافل ادا کر لیں، تو اگر اس کے متعلق کیا ہے؟ ظہر کی نماز میں 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل، یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کیا پڑھ لیں؟ دیکھیں بعض سنتیں ہیں کہ جو سنتیں مؤکدہ، اور بعض سنتیں جنہیں سنتیں غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز کی قبلیہ 4 سنتیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اور اس کا ترک برا ہے، اور ترک کی عادت بنا لینا یہ آدمی کو گناہ گار بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے چاہے مرد ہوں یا عورتیں، سنت مؤکدہ کو اس طرح ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے جیسے پوچھا کہ 4 فرض پڑھ لیے جائیں، 2 سنت بعد کی پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد 2 نفل ادا کر لیے جائیں، تو یہ اس طرح اگر یہی طریقہ کار اختیار کرتے رہیں گے اور اس کی عادت بنائیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں کہ قبلیہ 4 سنتیں ترک کرنا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اور اس کی عادت ترک کی بنا لینا یہ گناہ گار بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے 4 سنت پہلے کی وہ ادا کریں، 4 فرض ادا کریں، اور 2 سنت، یہ بعد والی بھی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد نوافل ہیں، وہ 2 نفل کے اندر آپ کو اختیار ہے، آپ پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، فضیلت آپ کو ملے گی، اور اگر آپ اسے ترک بھی کر دیتے ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ 12 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور اس کی فضیلت بھی 12 رکعتوں کی حاصل ہوگی، لہذا قبلیہ سنتوں کو ترک بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہاں میں ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کی بھی بسا اوقات عادت میں یہ شامل ہوتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں، جماعت سے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن سنت قبلیہ ان کو وہ ایک عادت بنائے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ فرض پڑھتے ہیں، فرض کے بعد کہتے ہیں کہ ہم وہ سنت ادا کریں گے، تو وہ فرض کے بعد ہی ان کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو سنت قبلیہ ہیں ان کا سنت یہی ہے کہ اسی وقت میں ان کو پڑھا جائے، نہ کہ یہ کہ اس سے نکال کر اس کا ٹائم پیریڈ گزار کر اس کو ادا کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر ظہر کی سنتیں کبھی آپ کی پہلے جماعت سے رہ گئی ہیں تو آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد آپ 2 سنت اپنی ادا کریں، اور پھر ان 4 سنتوں کو ادا کریں۔ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر قبلیہ 4 سنتیں، قبلیہ سے مراد فرض سے پہلے پڑھی جانے والی 4 سنت، اگر وہ رہ گئیں آپ کی ظہر کی، تو آپ ظہر کے فرض جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کے بعد 2 سنت پڑھیں، اور پھر ان 4 کو پڑھیں۔ لیکن اس کی بھی عادت نہ بنائیں کہ روزانہ یہی معمول ہو کہ ان سنتوں کو فرائض سے بعد آپ ادا کریں۔ یہ عادت بالکل بھی آپ کو نہیں بنانی، بلکہ جو سنتیں قبلیہ ہیں ان کو قبل ہی یعنی پہلے ہی ادا کرنی چاہیے، بالخصوص جو سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ جو سوال یہ ہے کہ میرے والدین دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری والدہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر جمعرات کو والد صاحب کے نام کی روٹی مسجد میں یا کسی غریب کے گھر بھیجتی تھیں، اور اس کا تاکید کرتی تھی کہ بیٹا یہ آپ نے لازم میرے جانے کے بعد بھی کرنا ہے۔ تو اب ہم ان کے جانے کے بعد والدہ چونکہ 4 ماہ 5 ماہ ان کو فوت ہوئے، تو اب گھر میں یہ روٹین ہے کہ ہر جمعرات کو ان کے نام کی روٹی جو ہے کھانا
ہر جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد میں پہنچایا جاتا ہے. تو یہ کرنا کیسا ہے؟ کسی نے اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ کے جو مرحوم ہیں کیا ان کو صرف جمعرات کو بھوک لگتی ہے؟ یعنی اس طرح اعتراض کیا ہے. اس کے بارے میں شرک کیا ہمیں کرتی ہے، ذرا بتائیے گا پلیز. جمعرات والے دن روٹی کا اہتمام کرنا، فاتحہ کا اہتمام کرنا، جی بالکل آپ کی والدہ نے یہ آپ کو تلقین کی ہے، یہ آپ کو کہا ہے، تو یہ اچھا عمل ہے اور کرنا چاہیے. اب اس پر یہ اعتراض کرنا کہ صرف جمعرات کو ہی کیوں کرتے ہیں، یاد رکھیں کبھی اپنی سہولت کے پیش نظر اگر انسان کوئی ٹائم پیریڈ فکس کر لیتا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے، سہولت کے لیے، تو شریعت میں اس کی کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے، جب تک وہ اپنی سوچ اور اپنا نظریہ یہ نہ بنائے کہ یہ فکس ٹائم ہے، اس کے علاوہ اگر کروں گا تو اصال ثواب نہیں ہوگا، فاتحہ نہیں ہوگی، ثواب انہیں نہیں پہنچے گا، اسے لازم نہ سمجھے، تو اس وقت تک اس میں بالکل کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے. جمعرات کو تو ہمارے ہاں بہت معمول ہے، جمعرات اور روزے جمعہ، اور بالکل یہ بھی منقول ہے کہ روحیں وہ شب جمعہ اور روز جمعہ یہ مختلف اوقات ہیں جن میں روحیں اپنی گھروں کی طرف پلٹتی ہیں، روحیں اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں اے ہمارے گھر والوں، ہمارے اوپر کوئی صدقہ کرو، ہمارے لیے کوئی اصال ثواب کرو، کچھ ہمیں نیکی پہنچاؤ. تو اگر جمعرات کے دن یہ عمل کیا جاتا ہے، اور یہ عام طور پہ شام کو ہی کیا جاتا ہے، جمعرات کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، تو اچھی بات ہے، کوئی اس میں کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے. اسی طرح روزے جمعہ کیا جائے تو اس میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اتوار کو کر لیں، ہفتے کو کر لیں، آپ کسی دن بھی کر لیں. اور یہ اعتراض کرنا کہ صرف جمعرات کو بھوک لگتی ہے آپ اس لیے کھانا کھلا رہے ہیں، یہ بالکل بھی شریعت مطہرہ کے احکامات کے ساتھ ایک طرح کا مذاق کرنا ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کی دل آزاریاں کرنا اور طرح طرح سے اعتراض کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے. چاہے اصال ثواب کسی دن بھی کیا جائے، مقصود تو اصال ثواب ہے، اور اس میں کوئی کھانا جو ہم کھانا کھا رہے ہیں کوئی یہ تھوڑی ان تک پہنچنا ہے، اصل ہے ثواب کا تحفہ وہاں تک پہنچنا. اور حدیثوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے، روایتوں میں کہا گیا ہے کہ جب کسی کے لیے ثواب ہدیہ کیا جاتا ہے، تحفہ پہنچایا جاتا ہے، تو وہ ایک خوبصورت تھال کے اندر اس کو رکھ کر، تشت میں رکھ کر اس میت کی قبر میں اتارا جاتا ہے. تو فرمایا میت اس طرح خوش ہوتی ہے اس سے کہ جیسے ہمارے پاس کوئی کھانے کا اس طرح تحفہ پیش کرے تو ہماری طبیعتوں میں کس طرح کی خوشی داخل ہو. آپ ذرا سوچیں، کبھی بھوک لگی ہو اور کھانا کہیں سے آ جائے تو کتنا انسان خوش ہوتا ہے. فرمایا قبر والا بھی ایسے خوش ہوتا ہے، اور اس کے پڑوس میں جو قبر ہے اور اس سے کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا تو وہ غمگین ہوتا ہے کہ مجھے نہیں تحفہ آیا، میرے ساتھی کو اس کے اہل خانہ نے تحفہ بھیجا ہے. تو مراد یہ کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کریں، آپ ان کے اصال ثواب جو کریں گے تو وہ انہیں قبر میں پہنچے گا، بالکل پہنچے گا. اس کے لیے تو دعا ہے. آپ فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. تو دعا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور ایمان والوں کا تو ایک نشانی اور علامت یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان کے ساتھ سبقت لے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. ہم تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے ان کے لیے دعا کرنا کہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، دنیا سے فوت ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف لوگوں نے جب سوالات کیے، کسی نے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہوئی، میں کیا کروں؟ تو آپ نے ان سے فرمایا پانی کا صدقہ کرو. تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور صدقہ کر دیا اور کہا یہ ام سعد کے لیے، یعنی ان کی والدہ کے اصال ثواب کے لیے. تو اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ انہیں پانی کی ضرورت ہے، نہیں، پانی کی ضرورت لوگوں کو ہے، لوگ اس سے اپنی ضروریات پوری کریں گے، اللہ اس پر جو ثواب عطا فرمائے گا وہ ان کی والدہ کو ثواب پہنچے گا. تو اس لیے یہ کہنا
کہ کھانا کیا صرف ان کو ایک دن پہنچے گا یا ایک دن انہیں بھوک لگتی ہے، یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے۔ مقصود اصال ثواب ہے، اور آپ بالکل اصال ثواب کرتے رہیں، ایسی چیزوں پر آپ کان نہ دھریں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے نیکیاں ہو سکے اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کو بھی ثواب پہنچانا چاہیے۔ جی مزید کون؟ السلام علیکم۔ وعلیکم مدنی السلام۔ منیوں کے پیدائش کے وقت ان کے سر کے بال مڈائے جاتے ہیں، تو ان بالوں کا کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی مزید کون؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے عورت اپنے بندے کا منہ دیکھ سکتی ہے، یا کسی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے میت کا منہ دیکھنا عورت کو کیسا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ دو سوال کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو بچوں کے بال اتارے جاتے ہیں، پیدائشی بچوں کے بال، تو ان بالوں کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں روایتوں میں اس بارے میں یہ ہے کہ یہ بال جو اتارے جاتے ہیں ان کی مقدار، ان کے وزن کے اعتبار سے اتنی چاندی وہ صدقہ کر دی جائے۔ تو عام طور پہ ہمارے ہاں جو بال اتارتے ہیں اس کے بعد ان کا وزن تو نہیں کیا جاتا، ایک اگر غالب اندازے کے مطابق بھی اگر ہم اس کا وزن کر لیں، اور یا ایک غالب گمان کر کے کہ اتنا وزن ہوگا اور اتنی رقم صدقہ کر دیں جو چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو یہ اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے۔ باقی بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بالوں کے بارے میں ویسے ہی حکم یہی ہے کہ بال اتروائیں تو ان کو کہیں دفن کر دینا چاہیے، کہیں زمین کے اندر ان کو دفن کر دیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کے مطابق اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ جو پوچھی گئی کہ میت اگر شوہر فوت ہو جائے تو کیا بیوی وہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ تو بالکل دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے۔ کہا گیا کہ اگر اور بھی کسی عزیز کے انتقال ہو جائے تو ایسی صورتحال میں عورت ان کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، تو کسی طرح کے اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو عام طور پہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، تو اس میں بھی چہرہ دیکھنے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر عورتیں اور خواتین کا انتقال ہو تو پھر غیر مردوں کو وہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے، بالکل اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ محترم اسلام بھائیوں، مدرسہ کے ناظرین، آج ہم نے کافی باتوں کو شامل کیا، اور اللہ کریم رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں رب تعالی ہمیں بھی ایمان کی یہ نشانیاں، ایمان کی علامات اور شاعر اسلام حیا کی دولت بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور جو کچھ آج بیان ہوا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔